أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئی پہلے پیغمبروں پہ، ان کو بالکل ہی پوری کی پوری فیبریکیٹڈ یعنی فیبریکیٹڈ ہے، اصل حالت میں نہیں ہے، اس کو ہم لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری کتابوں کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کویشچن کرے تو ہمیں بالکل لا علم ہوتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں۔ کیا ہمیں بالکل ڈسکریڈٹ کر دینا چاہیے اس کو، یا اس میں بھی کوئی نالج ایسا ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا ہمیں کہ اگر ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں جب کہہ دیا ہے کہ باقی کی کتب پہ ایمان رکھنا ہے آپ نے، تو کیا ایمان رکھنا ہے کہ ایسی کوئی کتاب کبھی آئی تھی اس کا ختم ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی، ایسے تو نہیں ہے۔ انحراف ضرور ہے، ایسی چیزیں جو کہ سینس لیس ہیں اس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی سینس لیس on a lot of grounds, not just the historical but theological, but even at common sense as well. And that's why bigger confusion in the European and Anglican eras کے اندر اتنی کنفیوژن اس لیے آئی ہوئی ہے بیکاز انہوں نے ان کتابوں کے اوپر اندھا ایمان رکھا۔ مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے کہ جو جیسی بھی حالت میں اس وقت وہ کتابیں ہیں پڑھیں تو صحیح، کہاں سے ان کی سورس آ رہی ہے، you have to understand that. بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیچارے خوش نیتی میں اور بد نیتی دونوں میں کیا کام کر رہے ہیں، تو پیچھے فلسفہ کیا ہے ان کا، چاہ کیا رہے ہیں، ان کے پلرز آف اچیومنٹ کیا ہیں۔ جس نے تناخ نہیں پڑھی اس کو اصول ہی نہیں پتہ، یہودی کس اصول پہ رہ سکتے ہیں، کس پہ ہٹ سکتے ہیں۔ دا سیکشن آف دا پروفٹس جس نے نہیں پڑھا اس نے تو ایسی ہسٹوریکل فیکٹ سے آنکھ بند کی ہوئی ہے کہ سائیکالوجی کریٹ ہوئی ہے۔ نوییم کی جو کتابیں ہیں، آئزیہ، زکریا، سو مینی، وہ آپ نے جو تناخ جو ہے نا، یہ 3 سیلیبل سے بنا ہوا ہے، تناخ از تورا، Na is Naviim, the book of the prophets, and Kha is Chitoim, the writings and the prophecies. So جو 5 books of Moses ہیں وہ تناخ میں ہیں، جو تورا ہے وہ 5 books of Moses ہے، اور اس کے بعد وہ stories of the prophets ہیں، اور وہ historical ہیں، اور it's an amazing read if you go through them. ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف فارم کی جو فرسٹ ڈسکوری میری لائف میں تھی وہ بک آف آئزیہ میں تھی، انہوں نے ڈسکرپشن تک بتا دی ہوئی تھی، وہ کسی اور ویڈیو میں ہم نے کور کی ہے، تفصیل سے میں نے کور کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل کہاں سے ہم ثبوت کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ اب کیا چیزوں میں سے کانٹریڈکٹ کرتی ہیں قرآن پاک کو اور ہمارے پورے متن کو ہی، قرآن کے متن کو بھی، حدیث کے متن کو بھی، اینڈ آل آف دا فلاسفی دیٹ وی ہیو، وہ ایک قرآن پاک پڑھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سو فرسٹ قرآن کے تھرو ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کو قرآن پاک کی سینس نہیں کلیئر ہوئی، وہ پھر یا تو پڑھ نہیں سکے گا، پڑھے گا تو اس کو پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا کہ ان دونوں میں سے کس کا فیصلہ کروں۔ سو یہ 2 چیزیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی، دا سائیکالوجی آف دا جوڈیو کرسچن اس وقت ڈیموگرافک ہے کیا، وہ ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ آئرونکلی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو صاف سمجھ آئے گی کہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کی متضاد کتابیں انہوں نے اکٹھی کیسے کر دی۔ بہرحال the Jews, what they say is anything that the New Testament has correct is already in the Old Testament, and anything that the New Testament has which is not in the Old Testament is fabricated and it is false. So there is nothing new in the New Testament, and whatever is new is not inside the Old Testament. It was put later on by Paul and Matthew and Luke, of course. Matthew and Paul being the 2 biggest of the problem makers in the books of the current scholar of Judaism. So you have to understand کہ یہ کتابیں پڑھنی کیوں ضروری ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جب کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کیوں کہا مغضوب علیہم؟ کیوں غضب آ رہے تھے ان کے اوپر؟ اتنی ٹرموئل بھری ہسٹری کیوں ہے ان کی؟ اور ولا الضالین کیا ٹائٹل کیوں ملا کرسچنس کو؟ آپ پڑھیں گے تو صاف سمجھ آ جائے گی. اور ایکچولی جب آپ یہ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیسے پوری ہوتی ہے ہر قوم کے اوپر. تب ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیوں ایسے ہو رہا ہے. ہسٹری آف بنی اسرائیل جس نے توریت کے تھرو نہیں پڑھی ہوئی اس کو تو ورلڈ ویو کلیئر ہی نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 500-600 ایئرز بیچارے وہ مسلمان جو محروم رہ گئے ہیں یا 1000 سال کر لیں, ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پورا کا پورا ورلڈ میپ اس طریقے سے کیوں بنا ہے. سو if you read the book of Theodor Herzl and the way he actually وہ استدلال کرتا ہے جب اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, اور جو آرتھوڈاکس جیوز استدلال کرتے ہیں انہی آیات سے جو کہ ٹیبرنیکل کی آیات ہیں کہ کیوں زائنزم ہونا چاہیے اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ زائنزم نہیں ہونا چاہیے. you'll be amazed at how human psychology works. And if you can actually not raise your IQ to that level, then there is no way you're qualified to talk about what Muslims should do in this planet, and at least this point in time. جس نے توریت نہیں پڑھی ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ, اس کو تو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. وہ ایک مدرسے کا ایک فارغ التحصیل عالم ہے جس کو چاہیے کہ بس مذہب کے مسائل بتائے, دین کے مسائل نہ بتائے. مذہب کے مسائل میں وہ PhD ہوگا, دین کے مسائل جو ہے نا وہ باقی کے ادیان سے ٹکراؤ کے مسائل ہوتے ہیں. تو باقی کے ادیان کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس سائیکالوجی سے آ رہے ہیں جو ان کتابوں کے اوپر ہے. آر دے کرپٹڈ؟ آف کورس دے کرپٹ. دے themselves know that they corrupted. They prove it one over another. 700 سال بعد تو پہلا مینuscript لکھا گیا ہے ان کی الہامی کتاب کا, 700 سال بعد. وہ بھی کہتے ہیں کہ 700 سال بعد, اس کو بھی 700, 800 اور 900 کے بیچ میں رکھتے ہیں. پھر جو Septuagint ہے, Septuagint is the most confused book in the history of Greece, starting with Zeus. Septuagint is the translation of the Torah in Greek through which all of the New Testament is copied. That Septuagint has the book of Nevi'im in there, even though everyone in the Christendom, every scholar knows that the first Septuagint was only for the 5 books of Moses. How come they have the rest of the books of the book of Isaiah in there? The biggest bone of contention is Isaiah 53. ابھی تک بیٹھے ہوئے کرسچنز Isaiah 53 کو چاٹ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پروفیسی Isaiah 53 میں ہے. کہاں لکھا ہے؟ Septuagint میں لکھا ہے. Septuagint کہاں سے ہے؟ گریک 700 AD کے اندر یہ فرسٹ مینuscript لکھا گیا, 200 AD کے اندر سوری, اور 700 AD کے اندر اس کی اشاعت شروع کر دی انہوں نے. The problem is Isaiah, the book of Isaiah should not even be in the Septuagint. وہ جو اوریجنل Septuagint لکھی گئی اس میں تو صرف حضرت موسیٰ کی 5 کتابیں ہیں, ان میں کہاں سے آئی Isaiah؟ میں ایگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں آپ کو پتہ چلے ان کی آپس کی تھیولوجیکل لڑائی بھی ایک کھوکھلے سے مینار کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. سو وی ایز مسلم شوڈ نو کہ جب کوئی ویسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی, یہ اتنی ضروری مثال ہے توریت کو پڑھنے کے لیے کہ جب ایک بریلوی مکتبہ فکر کا ایک بندہ کسی اہل حدیث مکتبہ فکر کو, یا پھر اس کو بھی چھوڑیں یہ تو پھر تھوڑی سی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, ایک سنی مکتبہ فکر کا اہل تشیع مکتبہ فکر سے جب لڑائی کرتا ہے معصومین اہل بیت معصوم ہیں کہ نہیں, تو عام مسلمان کو ہی پتہ ہوتا ہے وائی از دا اہل تشیع فائٹنگ دا کیس آف امام موسیٰ کاظم یا جعفر صادق یا علی بن ابی طالب یا فاطمہ یا باغ فدق کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. وائی ڈو وی نو اینڈ ہاؤ ڈو وی نو کہ شیعہ کیوں اس کے اوپر ایسے ایک استدلال کر کے بیٹھے ہوئے؟ بیکاز وی نو دا ہسٹری کہ ان کی بیسس آف تھیولوجی کہاں سے ہے, سائیکالوجی کیسے کریٹ کی رہتی ہے ایک شیعہ بچے کی, اور سنی بچے کی بھی سائیکالوجی کیسے کریٹ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اتنی بڑی جو PhD ہم نے کی ہے شیعہ اور سنی کی سائیکالوجی میں بائی آبزرونگ دیم تھرو ایئرس, وائی ڈنٹ وی ڈو دیٹ فار دا بگیسٹ پرابلم ان دا پلانٹ وچ از دا جیوز اینڈ دا کرسچنس؟ وائی ڈونٹ وی نو کہ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ بیکاز وی نیور ریڈ دیئر بکس, لیٹ الون پڑھنا تو دور کی بات, ہم نے تو پتہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ ان کے آپسی مسائل کب ہوئے, پھر اکٹھی کیسے ہو گئی کتاب. 2 الٹی کتابیں ایک دوسرے کو رد کرتی ہوئی کتابیں اکٹھی ہو گئی, ایک بائبل میں آ گئی. سوچیں کیسے ہو سکتا ہے.
the biggest Jew haters in the planet's history were the Christians, and now the Christendom combines the book of Judaism together. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, یہ 1700 میں شروع ہوا ہے کام. ایکچولی ایز ارلی ایز 1904 میں شروع ہوا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اصل میں 1904 میں 1700 میں کوششیں شروع ہوئی تھی, 1721 میں, 1904 میں تو 9 سال کی موومنٹ کے اندر ایک یورپین بھاگا ہے انگلینڈ سے امریکہ, اور 9 سال کے اندر بائبل کمبائن کر بیٹھا. اچھا بگ ایونٹ, اینڈ وی تھنک پوری کی پوری ایک میجر ورلڈ فورس جو ہے وہ اس نے اپنا دین بدل لیا, اور اپنا فلسفہ اور سائیکالوجی بدل لی, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پیچھے کیا ہوا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ شیعہ کافر ہیں کہ سنی کافر ہیں, جنگ جمل میں کون ٹھیک تھا, یہ مسائل ہیں ہمارے. یہ اصلی مسئلہ کہ ان کی کتاب اکٹھی ہو گئی ہے. کیسے ہو گئی؟ ایک مذہب دوسرے مذہب کے نبی کو نبی نہیں مانتا, ایگزسٹنس نہیں مانتا اس کی, انہوں نے وہ دونوں کتابیں اکٹھی کیسے کر لیں؟ یہ وہی بات ہوگی ہم اور قادیانیوں کی وہ کتاب اکٹھی قرآن سے کر لیں. لٹرلی یہ وہ ایگزامپل ہے کہ ہم قادیانیوں کی وہ کتاب آئی ہوئی ہو, مجھے نہیں لگتا وہ کتاب البریہ جو لکھی ہے ان کے نبی نے, وہ قرآن پاک سے اٹیچ کر لیں. اس سے بڑا واقعہ, یہ چھوٹا واقعہ ہوگا پھر بھی وہ زیادہ بڑا واقعہ ہے, کیونکہ ان کا نبی پھر بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہتا ہے. کرسچن کا نبی تو اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہتا, وہ تو رسول ہیں, رسول عیسیٰ تو رسول ہیں, اور ان کے خیال سے تو وہ خدا ہے. ہمارے خیال سے وہ رسول ہے نا, ان کے خیال سے تو خدا ہے, خدا کا بیٹا زمین پہ ہے. انہوں نے پھر اپنے امتیوں کی کتاب کے ساتھ اٹیچ کر دیا. دس از ہاؤ بگ آف اے پرابلم. میں نے اس لیے قادیانیوں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ مسلم فرقہ نہیں ہے, وہ ایک غیر مسلم ایک اور مذہب اٹھا کے ہم اکٹھا کر لیں کتاب. یہ ہوا ہے جو کہ اب جوز ابھی تک اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہی الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. دے ڈونٹ, وہ والی بائبل نہیں پڑھتے. یہودیوں کے گھروں میں نہیں وہ کتابیں پڑھی ہوئی کتاب بائبل کی, یہ کرسچنز کے گھروں میں وہ بائبل پڑھی, اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کلبڈ ان ٹوگیدر ہے. سو وائی ڈو یو تھنک دیر از سچ اے بگ کوشچن؟ وائی اگر بہت زیادہ سینسیبل بات ہے اکٹھی کرنی تھی تو پہلے یہ 1200 سال کیوں نہیں اکٹھی کی؟ یہ اچانک 1900 میں کیوں اکٹھی کی انہوں نے؟ اکٹھی کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو جواز ہے. سم فورس واز دیئر ٹو اچیو سم سورٹ آف آبجیکٹیو. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہودی اور تمہارے دوست نہیں ہوتے, مگر نصرانی اور یہودی آپس میں ضرور دوست ہو سکتے ہیں, جب اللہ نے کہہ دیا, آپ کتنا کلیئر ثبوت ہمارے سامنے آ گئے. اور پھر دوستی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ What is going on in the UN and NATO, and whatever the hell is happening to the rest of the planet because of this one event happening? Without going into that sort of detail, because that's not your question, it's not a question of psychology. However, this is the reason why we should understand and read their books.